السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العظیم۔ جمعے کی رات کو خدا کے کلام میں ایک خاص برکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے آؤ اللہ کے ذکر کی جانب میں۔ تو اس رات کو جمعے کی رات کو برکت ہے اور جمعے کے پورے دن میں عصر کے سورج غروب ہونے تک برکت ہے، اور اس کے لیے بے شمار وظائف اور ذکر اذکار کی محفلیں شہروں میں سجائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں فاکثر الصلاۃ علی النبی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی محفل لگایا کرو، اور کم سے کم 400 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ تم اگر اپنے دعائیں مناجات بھی چھوڑ دو، صرف درود شریف پڑھتے رہو، تو یہ تمہاری تمام دعاؤں اور تمہارے تمام مشکلات کے حل کے لیے یہ درود پاک ہی کافی ہو جائے گا۔ اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو مفتی اعظم ہند تھا، جس کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی تھا، جس کو علماء زبدۃ العلماء کہا کرتے تھے کہ تمام علماء کا مکھن ہے، اور انہوں کے نزدیک بہت ہی شارٹ کلمے کی انگلی جتنا درود شریف ہے، اور وہ اگر پڑھا جائے تو اس کے لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس میں درود پاک کی کوالٹی ہائی رینک پہ ہے، اور اس کی کوانٹیٹی بھی ہائی رینک پہ ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر ذرے کے بعد بدلے 10 لاکھ بار درود بھیجو، تو یہ تو گنتی ہے، اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ساری گنتیاں ہیں وہ محدود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درود پاک جو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا تھا، کچھ علماء کو ہم نے جب بیان کیا تو انہوں نے اپنے خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی جگہ پہ انہوں نے جو درود پڑھنا تھا وہ درود ہی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم آپ کو وہ سکھاتے ہیں، کم سے کم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 10 بار ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں تو کیا ہی نور ہوگا۔ اور اس کو یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ ایسے ہے کہ جیسے اتنی بار درود بھیج جتنی بار اے خدا تم کو پسند ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، ان کے اہل بیت پر، اور تمام ان کے نیک لوگوں پر، اور کس مقدار میں، جیسا آپ کو پسند ہو، کس کوالٹی کا ہو، جیسا آپ کو پسند ہو۔ یہ بندے نے دعا کرتے ہوئے خدا پہ چھوڑ دیا ہے، تو ظاہر درود تو وہ دعا ہے کہ جو پڑھی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات ہیں پڑھ کر ان کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے کہ وہ 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور یہ درود ان کو تھکا دیتا ہے، تو وہ مختصر بھی ہے، اور وہ بھی آپ کو ہم لکھا دیتے ہیں کہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اے خدا اپنے پیارے پیغمبر کو تم بدلے دو، انعام دو اس کے جس کا وہ مستحق ہے۔ تو یہ ترجمہ اس کا ہے جزا اللہ عنا، ہماری طرف سے خدا ان کو بدلے دے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم اے خدا آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ کما ہوا اہلہ، جس قدر وہ اس کا مستحق ہے کہ درود ان پہ پڑھا جائے۔ یہ بھی بڑی شان والا درود بن جاتا ہے۔
تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن تک، 365 کا 1 سال ہوتا ہے، 2 سال تو پورے ہوئے اور تیسرا سال جو ہے وہ بھی تقریباً پورا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور ان پہ عمل بھی کریں تاکہ آگے دوستوں کو بھی بتائیں، تاکہ وہ ثواب آپ کو بھی پورا اس میں ملتا رہے گا۔